حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی سنت ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر بھی قربانی پھر جاری رہی۔ اس کی دلیل یہ ہے سورہ آل عمران کے اندر 183 نمبر آیت کے اندر یہودیوں نے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی قربانی بھی اللہ قبول کرے، اور آسمان سے آگ آتی تھی اور آ کے قربانی کو قسم کر دیتی تھی۔ تو ویسا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو یہ جواب دیا کہ ان انبیاء کو پھر تم لوگوں نے قتل کیوں کیا، جنہوں نے اتنی زیادہ تمہیں دلیلیں دی، معجزات بھی ہوئے، تم نے ان کو پھر قتل کیوں کیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی قربانی جو ہے وہ چلتی ہے۔ یہ میں تھوڑی سی تاریخی حیثیت بیان کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح قرآن نے ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد امجد ہے، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد السلام۔ اللهم إني ضعيف فقوّني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایام عید کے اندر قربانی کرنے کو سنت قرار دیا۔ اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چند ہدایات ہیں اور ان کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے، کچھ درس ہے، ان کو مختصر نشست میں بیان کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نسل انسانی کے آغاز سے ہی قربانی چلی آ رہی ہے۔ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ان میں جو تنازع ہوا تھا اس کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر دونوں میں سے کون حق پر ہے اس فیصلے کے لیے دونوں نے قربانی دی۔ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو قرآن نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ نسل انسانی کے آغاز سے ہی۔ پھر اسی طرح بلا شبہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی سنت ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر بھی قربانی پھر جاری رہی۔ اس کی دلیل یہ ہے سورہ آل عمران کے اندر 183 نمبر آیت کے اندر یہودیوں نے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی قربانی بھی اللہ قبول کرے، اور آسمان سے آگ آتی تھی اور آ کے قربانی کو قسم کر دیتی تھی۔ تو ویسا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو یہ جواب دیا کہ ان انبیاء کو پھر تم لوگوں نے قتل کیوں کیا، جنہوں نے اتنی زیادہ تمہیں دلیلیں دی، معجزات بھی ہوئے، تم نے ان کو پھر قتل کیوں کیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی قربانی جو ہے وہ چلتی ہے۔ یہ میں تھوڑی سی تاریخی حیثیت بیان کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح قرآن نے ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد امجد ہیں انبیاء کے اور اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، یقیناً ہمارے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک عظیم الشان واقعہ بھی ایک اس سنت کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو جہاں بیان کیا ہے، وہاں اس قربانی والے امتحان کو بھی بیان کیا، اور پھر شروع سے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دن اور رات کی دعاؤں کے ثمر کو اسماعیل کو مانگا، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ بچہ بڑا ہونے لگا تو کیسے ان کو خواب آیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس طرح باپ اور بیٹے نے دونوں نے فرما برداری کی، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور پھر اللہ نے خوش ہو کے کیسے ابراہیم کو پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ پھر اللہ نے اس کو کیسے اس سنت کو جاری کیا۔ تو یہ سورۃ صافات کے اندر یہ واقعات ترتیب سے یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کے اندر بیان کریں۔ ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں، پیری میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہے تھے، 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ تو قادر ہے جب چاہے کسی کو اولاد سے نواز دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بیٹا بھی عطا فرمایا، اور ایسی صفات والا جو بڑا ہی بردبار اور بڑا حلیم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعریف فرمایا، فلما بلغ معہ السعی، پھر وہ بیٹا جب باپ کا بازو بننے کے قریب ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو کس طرح بڑھا دیا۔ وہی جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتی تھی، ایک بڑا جو ہے وہ اہم حکم تھا اور نرالا حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن یہ بھی آزمائش تھی کہ خواب کے ذریعے سے حکم ہو رہا ہے، کہ خواب کی کوئی دوسری تعبیر بھی نہیں کی انہوں نے وہی تعبیر کی، بیٹے کو خواب سنایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں مجھے خواب میں جو ہے وہ ذبح کرتا ہوا دیکھا۔ بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ باپ کا خواب جو ہے وہ وہی ہے۔ تو آگے سے علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس بچے کو بھی اختیار ہے، اگر یہ انکار کر دے گا تو میں ذبح نہیں کروں گا، نہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بچہ جو ہے میرا بچہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کے اندر اللہ کے لیے قربانی کا کتنا جذبہ ہے، اس کی آزمائش کی۔ بیٹے نے آگے سے کیا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی
انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، اے میرے باپ، کر گزریے، افعل ما تؤمر، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے خواب کے ذریعے سے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کلام کے اندر بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے۔ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اپنے بلبوتے پہ نہیں کہہ رہے۔ انبیاء کرام یا اللہ کے بندے یا مومن کی بھی یہ سنت ہے، جب کسی کام کے کرنے کے لیے کہیں تو اپنے بلبوتے پہ نہیں کہتے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کے بلبوتے پہ کہہ رہا ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بھی صابرین میں سے پائیں گے۔ اچھا، اس میں اور زیادہ فصاحت ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اس میں اور عاجزی کو لے کر آئے اور فصاحت کو لے کر آئے۔ انشاءاللہ من الصابرین، صابرین تو بڑے بڑے ہوئے ہیں، انہی میں سے مجھے بھی ایک صابر پائے۔ کلام میں عدل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں فلما اسلم، پھر جب دونوں جھک گئے۔ قرآن اجمال میں گفتگو کرتا ہے، درمیان کا سارا واقعہ کہ باپ اپنے بیٹے کو جنگل میں لے کے گیا، مینا کی اس وادی میں جہاں پہ آج حاجی قربانی کرتے ہیں جانوروں کے، اور مذبوحہ جانور کی طرح باندھا، اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کے کہنے پہ کہ میرا چہرہ جو ہے وہ اس طرح پھیر دے کہ آپ کو رحم نہ آئے مجھ پہ، ذبح کرتے ہوئے، اور اس طرح سے پھر چھری چلائی، وہ سارا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلم، دونوں باپ بیٹا جھک گئے۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا۔ دونوں اسلام لے آئے۔ میرے عزیزو، اسلام یا مسلمان جو ہے نا، مذہب کے خانے میں صرف لکھنے کی چیز نہیں ہے، شناختی کارڈ کے اندر کہ میں مسلمان، وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کی چیز ہے کہ اللہ کا جو حکم آ گیا، اب حکم کیسا ہے کہ عقل کے ترازو پہ اگر تولے تو جواب کچھ اور ہی آتا ہے، دنیا کے کسی قانون پہ پرکھیں تو جواب کچھ اور ہی آتا ہے، لیکن اسلام کیا ہے؟ اب اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ کی چاہت ہی اصل میں عقل مندی ہے، اللہ کا قانون ہی اصل میں قانون ہے۔ فلما اسلم، دونوں جھک گئے، دونوں تابع دار بن گئے، فرما بردار بن گئے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، پھر ہم نے پکارا ابراہیم کو، اے یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنے خواب کو سچ کر دیا۔ تو سارا واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ نے پھر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ میڑے کو اللہ لے آئے اور ان کو جو ہے وہ بچا لیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ نے پھر اس سنت کو جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ جاری رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش پہلی آزمائشوں سے بھی بڑی تھی، آزمائشیں بہت زیادہ آئی، جب آگ میں ڈالے جانے لگے، باپ بھی دشمن، قوم بھی مخالف، بادشاہ وقت بھی خون کا پیاسا، اس وقت بھی انہوں نے بڑے صبر اور بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت جب انہیں آگ میں ڈالا جائے، پھر اس کے بعد بڑھاپے اور پیری کے ثمر، دن اور رات کی دعاؤں کا نتیجہ اسماعیل علیہ السلام، جب یہ بیٹا اللہ نے دیا تو پھر بیٹے اور ماں کو بے آب و گیاہ جنگل میں جب چھوڑ کے جانے کا حکم ہوا تو وہ بھی بڑا امتحان تھا۔ لیکن یہ امتحان تو سب سے زیادہ جان اصل اور سب سے زیادہ جو ہے وہ دل خراش سا تھا، لیکن ابراہیم اس میں بھی کامیاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو رہتی دنیا تک جاری فرمایا، اور امام الانبیاء
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی اس کو قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب آپ سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، یہ ان کی اداؤں کا نام ہی تو ہے یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے اندر یہ لاکھوں لوگ جو آج وہاں پہ حرمین میں اس وقت بھی جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، اس وقت حجاج ایسے جو ہے وہ بیت اللہ کے گرد ہوں گے آج جمعے کے دن، اور وہاں کی ایک عجیب فضا ہوگی۔ یہ پکار کس کی تھی؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اعلان کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اور پھر صفا مروہ کی دوڑ کس کی سنت ہے؟ بیت اللہ کو تعمیر کر کے وہ پتھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے سجایا ہوا ہے مقام ابراہیم کی جگہ پہ، اور منی کے میدانوں میں باپ بیٹا ہی تو جو ہے وہاں پہ اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے گئے تھے، جھکے تھے، اور پھر عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ اور منی کے میدان کے اندر یہ حج جو ہے یہ اصل میں انہی کی اداؤں کا نام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور پھر اپنی سنت بھی قرار دیا فقد اصاب سنتنا، جس نے عید کی نماز ادا کی اس کے بعد جا کر قربانی کی اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کو طاقت اور وسعت دی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد وہ قربانی اس نے نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے نماز ادا کرنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال آپ جو ہے وہ قربانی فرمایا کرتے تھے، اسی سال آپ نے ناغہ نہیں کیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے، لہذا میں بھی 2 ہی قربانیاں جو ہے وہ ہر سال کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی امت کے وہ غرباء، وہ مساکین، وہ فقراء جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے قربانی جو ہے وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے اپنی زندگی۔ میں جب یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ قربانی کرنے والے زیادہ افضل ہیں، یہ جو طاقت نہیں رکھتے جو فقراء ان کی فضیلت زیادہ ہے کہ جن کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ قابل رشک ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن ان کے نبی، شفیق نبی، محبوب نبی، معصوم نبی، مغفور نبی، شافی محشر اور ساقی کوثر نبی ان کی طرف سے قربانی دے۔ کیسی شفقت ہے، کیسی محبتیں ہیں اپنی امت کے ساتھ۔ تو بہرحال قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کی۔ یہ جو آج چند پڑھے لکھے لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے شوشے چھوڑ رہے ہیں نا کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کوئی اور جو ہے وہ نیکی کا کام کر لیا جائے، تو یہ ان کو چاہیے کہ جو عیاشیاں لوگ کر رہے ہیں، جو ریاکاریوں میں اپنی تجوریوں کے منہ کھولے ہوئے شادیوں میں اور دیگر رسم و رواج میں، ان کی جگہ پہ غریبوں کی مدد کریں۔ عبادت کی جگہ پہ یہ کہنا کہ عبادت کو چھوڑ کر کو تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیا جائے یا کسی کی مدد کر دی جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جیسے فجر کی نماز ہے یا 5 نمازیں ہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا، میں صدقہ کر دیتا ہوں، یا یہ کہ قربانی کی جگہ پہ میں 2 لاکھ 3 لاکھ مسجد کو دے دیتا ہوں، تو نہیں، قربانی کی جگہ پہ قربانی ہی کرنی ہے۔ حج پہ 14-15 لاکھ اکانومی پیکج ہے، چلو میں جو ہے وہ کوئی مسجد بنا دیتا ہوں، نہیں، مسجد ایک الگ عمل ہے، قربانی ایک الگ عمل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت بھی بتایا، اس کا طریقہ بھی بتایا، اس کو سنت جو ہے وہ قرار دیا، اور اپنی زندگی میں بھی 2 قربانیاں کرتے رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم 1 قربانی میری طرف سے بھی کرتے رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح 2 قربانیاں کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، حضرت ابو بردہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ پہلے عید کی نماز ادا کرو، اس کے بعد قربانی کرو، جس نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو قربانی پہلے کی اور پھر میں عید پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ تمہارے گھر والوں نے کھا لیا، جیسے عام گوشت ہوتا ہے اور وہ گھر والوں نے کھا لیا، لیکن قربانی تمہیں دوبارہ کرنی پڑے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی عمل، اور خاص طور پہ یہ عبادت کا عمل جو اس وقت ہماری طرف متوجہ ہے قربانی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہمیں کرنا پڑے۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس جو اب جانور ایک رہ گیا ہے اس کی عمر 1 سال کو نہیں پہنچتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ صرف تمہارے لیے اجازت ہے کیونکہ تمہارے پاس کوئی جانور نہیں ہے، لیکن عمر تک جانور کو پہنچنا یہ بھی ضروری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کرنا جو ہے اس کا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قربانی جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ نسل انسانی سے ہی چلتی آ رہی ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اس کا پورا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت بھی قرار دیا۔ پھر اس کا ایک معاشرتی پہلو بھی ہے کہ یہ قربانی جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، صرف اللہ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تمہاری تابع داری دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تم بھی کرو، لیکن اللہ ہماری کمزوریوں کو، ہمارے احساسات کو، ہمارے جذبات کو جانتے تھے، ہماری کمزوریوں کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ مینڈے کا جو ہے وہ حکم دے دیا، یا جانوروں کا حکم دے دیا جو جائز ہے جن کی قربانی۔ لیکن اصل قربانی جو ہے، اصل جو دیکھنا وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تابع داری کون کتنی کر رہا ہے، اور اپنے جذبات اور احساسات کی کتنی قربانی جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو لن ینال اللہ لحومها، کہ ہاں یہ ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری تابع داری جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور تمہیں اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں کہ دوسری، اللہ نے قربانی کر کے بھی پچھلی قوموں کی طرح ان کو جلایا نہیں، بلکہ تمہیں واپس کر دیا، تمہاری بھی مہمان نوازی ہے، اور تمہیں نمائندہ بنا کر جو معاشرے کے غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو بھی تم اللہ کی یہ دعوت کھلاؤ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نمائندے اللہ کے تم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مفلوق الحال قبائل مدینے کے پاس آ کے ٹھہر گئے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کسی کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس کے گھر میں گوشت رہے۔ تو 3 دن میں صحابہ نے اپنی ساری قربانی کا گوشت فقراء میں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ اگلا سال جب دوبارہ آیا تو اس وقت کیونکہ وہ قبائل وغیرہ تو وہاں سے گزر چکے تھے، جا چکے تھے، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا اس سال بھی وہی حکم باقی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ صرف پچھلے سال کے لیے تھا، چونکہ یہاں پہ فقراء اور مساکین کی ایک کثیر تعداد تھی، لیکن اب تمہارے لیے اجازت ہے۔ جائز تو ہے کہ اگر کوئی سارا جانور بھی رکھ لے، لیکن اس کے 3 حصوں کو مسنون اس لیے کیا
کہ معاشرتی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے اور فقراء اور مساکین تک بھی ان کا حق جو ہے وہ پہنچے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے اس سال، تو جب واپس پہنچے تو واپس جب ان کو یعنی اگلے سال جب وہ واپس پہنچے تو ان کے گھر والوں نے گوشت رکھا کہ قربانی کا گوشت ہم نے سنبھال کے رکھا تھا، یہ آپ کے لیے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پچھلے سال اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے اپنے گھر پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سال اجازت ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود نہیں پوچھ لیتا اس وقت تک یہ گوشت میرے لیے حلال ہے۔ ایسے وہ عظیم لوگ تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ پچھلے سال کے لیے ہی وہ حکم تھا۔ تو میرے عزیزوں، قربانی جو ہے اس کے فریضے کو ادا کریں۔ جو صاحب نصاب ہیں، ضروریات اصلی سے زائد، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی وسعت ہے، وہ اس عمل کو کریں اور اس کے فضائل کو حاصل کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کریں، آپ کی سنت کے مطابق کریں۔ جن چیزوں کا علم ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن چیزوں کا علم نہیں ہے پوچھ کر سیکھ کر اس عمل کو کریں۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔